آج بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ ایک تو پی ٹی آئی کا بلے کا نشان خطرے میں پڑ گیا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو 20 دن کا الٹیمیٹم دیا اور اگر پی ٹی آئی ناکام رہی تو بلے کا نشان پی ٹی آئی کے ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ دوسری طرف نواز شریف نے مری میں پھر سے مجھے کیوں نکالا کا رونا رو دیا۔ لیکن جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ کے اضافی نوٹ نے ہلچل مچا دی اور صدر عارف الوی کو آئین کی خلاف ورزی کا مرتکب بھی قرار دیا، تو یہ ایک نیا کٹا کھل گیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ جو الیکشن کی تاریخ نزدیک آتی جا رہی ہے، جہاں ایک طرف نون لیگ کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، وہیں پی ٹی آئی کے لیے بھی زمین تنگ کرنے کی کوششوں میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ اور اب بات پی ٹی آئی کے انتخابی نشان بلے تک آن پہنچی ہے اور الیکشن کمیشن نے خبردار کیا ہے کہ 20 دن بعد پی ٹی آئی بلے کے نشان سے محروم ہو سکتی ہے۔ یہی تو وہ کر سکتے ہیں، ہر طرف سے تلوار لٹکا دی۔ یعنی آج تک کسی اور سے یہ نہیں پوچھا گیا، یہ تلوار صرف انہی پہ لٹکائی گئی۔ جہاں ایک طرف عمران خان کو مقدمات اور عدالتی فیصلوں کا سامنا ہے، وہیں عمران خان کی سیاسی جماعت تحریک انصاف کے لیے بھی بڑا چیلنج کھڑا ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق اپنا تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کی پارٹی آئین 2017 کے مطابق تمام پارٹی عہدیداران 4 سال کے لیے منتخب ہوئے اور پی ٹی آئی کے عہدیداران کی مدت 13 جون 2021 کو ختم ہو گئی تھی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں مزید کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے پارٹی کو قانون کے مطابق نوٹس جاری کیا ہے اور پی ٹی آئی کی جانب سے 2019 میں کورونا وبا کے باعث 1 سال کا وقت دیا، اور جس کے بعد الیکشن کمیشن نے 24 مئی 2021 کو انٹرا پارٹی انتخابات کی یاد دہانی کے لیے نوٹس بھیجا تھا۔ تاہم پاکستان تحریک انصاف صاف و شفاف انٹرا پارٹی انتخابات کرانے میں ناکام رہی، جس کی وجہ سے انٹرا پارٹی انتخابات کے نتائج کسی صورت قبول نہیں کیے جا سکتے۔ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف مقررہ وقت میں 1 سال کی توسیع کے باوجود شفاف انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرا سکی۔ فیصلے میں خبردار کیا گیا کہ اگر پی ٹی آئی 20 روز میں انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرا سکی یا ناکام رہی تو پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 215(5) کے تحت کارروائی کی جائے گی اور مقررہ وقت میں انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے پر تحریک انصاف بلے کے انتخابی نشان کے لیے اہل نہیں رہے گی یا اہل نہیں رہنے دیا جائے گا یا اہل کسی بھی صورت نہیں رہنے دیا جائے گا۔ یعنی واضح طور پہ نظریہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا اور تاریخ جو ہے وہ آج سے شروع بھی ہو چکی۔ اب اگر پی ٹی آئی یہ خانہ پوری کرنے میں ناکام رہتی ہے تو معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ خانہ پوری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انٹرا پارٹی الیکشن سوائے جماعت اسلامی کے کہیں بھی شفاف نہیں ہوتے، یہ آپ جانتے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے نون لیگ ہو، کیونکہ جس دن یہ شفاف الیکشن پارٹی کے اندر ہو گئے اس دن موروثی سیاست کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوسرا، پی ٹی آئی نے جو وکیلوں اور خواتین کو پارٹی ٹکٹس دینے کی حکمت عملی اپنائی ہے، اس سے بھی نون لیگ اینڈ کمپنی پریشان دکھائی دیتے اور صحافی جیسے صحافیوں سے ٹی وی پہ تجزیے بھی کروائے جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی یہ حکمت عملی کامیاب نہیں ہوگی۔ سلیم صافی نے دعویٰ کیا کہ نون لیگ کے امیدوار نے اسلام آباد میں ابھی سے انتظامیہ کو تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے۔ بیسیکلی وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب پری پول ریگنگ اسی شروع کر دیتی ہے تو اسی ذرا ہوشیار ہو جاؤ، اے کام ہو گیا ہے شروع۔ تو ادھر پنجاب میں تو پہلے ہی نون لیگ نے ایک محسن کی حکومت ہے تو وہاں ریگنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ محسن کا مطلب ریگنگ اور ریگنگ کا مطلب محسن۔ ادھر میاں نواز شریف نے مری میں وہی پرانا رونا رویا، پھر سے رو دیا کہ انہیں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا۔ یہ نہیں بتایا کہ ایک وزیر اعظم نے کسی اور ملک میں اقامہ کیوں لے رکھا تھا، اور پھر نواز شریف کو نکالنے کی وجہ پارلیمان کے سامنے پاناما لیکس کے حوالے سے اپنے خلاف لگے الزامات کو غلط قرار دیتے ہوئے جھوٹ بنا رہی صحیح کسر قطری شہزادے کے انکشافات نے پوری کر دی، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ نواز شریف اپنے غیر ملکی اثاثوں اور ملکیت کی وضاحت دینے کے بجائے انہیں چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں۔ اور آج نواز شریف صاحب مولوی بن کر مری میں اخلاقیات اور نیک کردار کا بھی دست دیتے نظر آئے اور نام لیے بغیر خاور مانکا کی انٹرویو کے حوالے سے عمران خان کا بھی حوالہ دے کر کردار کی بات بھی کرتے نظر آئے اور بغر میں چھری اور منہ میں رام رام کے کردار کی بات کرتے نظر آئے۔ لیکن میاں صاحب ذرا سوشل میڈیا تے جا کے دیکھو، لوگوں نے آپ کے پرانے کھاتے کھول دیے ہیں، جا کے دیکھیں اپنے کھاتے، دیکھیں کیسے کھولے ہیں انہوں نے۔ نواز شریف کے انہیں
عہدہ نہیں چاہیے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ انہیں عہدہ نہیں چاہیے. ایڈے تسی نیلسن منڈیلا تے چی گویرا اپنا منہ دیکھیں اور اپنا چی گویرا پن دیکھیں. تو پاکستان میں کیا عوام کو اخلاقیات پر دست دینے آئے ہیں، یا ہر صورت، کسی بھی صورت، عزت کی صورت، پیسے کی صورت، آپ کے پاس جو کچھ تھا ہر اس چیز کی صورت اس کے عوض آپ وزیر اعظم بننے آئے ہیں؟ ورنہ بتائیں ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کہاں گیا؟ عوام کو پھر بے وقوف بنایا جا رہا ہے. یقین جانیے یہ رانگ نمبر ہے، مکمل طور پہ، کامل طور پہ یہ رانگ نمبر ہے. خیر، جنرل الیکشن کی تاریخ کے متعلق کیس میں سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ کے اضافی نوٹ نے ہلچل مچا دی. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور صدر نے 8 فروری کی تاریخ دے کر خود کو آئین کے خلاف ورزی کا مرتکب ٹھہرایا ہے. بہت امپورٹنٹ بات اور بہت ہی امپورٹنٹ نوٹ، یعنی دونوں نے آئین کی خلاف ورزی کی اور کہا کہ الیکشن کی تاریخ دینا صدر کا ہی اختیار ہے. 90 روز میں انتخابات نہ کرانے کی آئینی خلاف ورزی اتنی سنگین ہے کہ اس کا کوئی علاج ممکن نہیں. اگر صدر مملکت یا گورنر انتخابات کی تاریخ دینے کی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو الیکشن کمیشن کو اپنا کردار ادا کرنا تھا. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آئین کی خلاف ورزی اب ہو چکی اور اس کو مزید ہونے سے روکا بھی نہیں جا سکتا. انتخابات کی تاریخ دینے میں صدر اور الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی. اگر اس اختلافی نوٹ کو دیکھا جائے تو آئینی طور پر تمام نگران حکومتیں وفاقی اور صوبائی غیر آئینی ہیں. اور میں مکمل طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر ان کی روشنی میں دیکھیں تو وفاقی اور صوبائی تمام حکومتیں غیر آئینی ہیں اور یہ سب حکومتوں کا کاروبار آئین کے خلاف چل رہا ہے. اور کیا الیکشن بھی پھر غیر آئینی ہوں گے؟ پھر سپریم کورٹ نے بھی تو 8 فروری کے فیصلے کو قبول کیا. کیا سپریم کورٹ سے بھی غلطی ہوئی ہے؟ یہ سوال ہے. لیکن ظاہر ہے اختلافی نوٹ کی کیا حیثیت ہوتی ہے، لیکن آئین کی تو اپنی جگہ حیثیت موجود ہے. مگر آئین کو مانتا کون ہے؟ جہاں آئین پسند نہ آئے وہاں اپنا مفادات کے لیے ترامیم کر لی جاتی ہیں، جیسے کہ 18ویں ترمیم اب ہونے جا رہی ہے جس کا مکمل پلان بنا لیا گیا اور بنایا جا رہا ہے، اور کتنی تبدیلی آئے گی اور NFC ایوارڈ کے ساتھ کیا کرنا ہے. بہرحال اب ترمیم اپنے مطابق یہ کر لیں گے. یہ ملک تو ایسے ہی چل رہا ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا. اللہ کرے ایسا ہی چلتا رہے، لیکن چلتا رہے.